مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان ممان کی طرف جاتے ہیں جو حق رسپانس آفیشل بھائی ہیں ان کا کیمرہ بھی آف ہے. تو میرے بھائی پچھلی بار بھی آپ آئے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک کیمرہ نہیں آن کیا، اب آپ نے آن کیا. جی حق صاحب کیا حال ہے؟ سلام الحمدللہ والسلام علی من اتبع الہدی. کیا حال ہے میرے بھائی؟ ایک سیکنڈ، اچھا کوئی بات نہیں، چلیں الحمدللہ میں اچھا ہوں. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. بھائی آپ کدھر سے ہیں، کس ملک سے ہیں؟ آپ انڈیا سے ہیں؟ ہاں بھائی میں انڈیا سے ہوں. اچھا، کس ایریا سے ہیں؟ ساؤتھ انڈیا، اچھا، لیکن جگہ کا کیا نام ہے؟ آندھرا پردیش ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کس فرقے سے ہیں بھائی؟ آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی؟ میں سنی ہوں بھائی، یہ میرے دیوبندی بھائی وہابی یہ میرے بھائی سبھی ابھی میں یہ اس پر بات کرنا نہیں چاہتا. میں نہیں سنی میرے ہوں. بھائی، یہاں آپ کو پہلے بتانا پڑے گا آپ کون ہیں. آپ یہ کہہ دیں میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث ہوں. سارے ہیں آپ میں تینوں نے فرقے؟ میں نے نہیں کہا کہ میں تینوں فرقوں کو مانتا ہوں. میں اچھا، نے کہا کون میں سے کو سنی آپ ہوں، مانتے اہل سنت کو میں اب یہ فرقے جتنے بھی ہیں میں ان کو ریپرزینٹ کرنے نہیں آیا. میں کہتا ہوں کہ میں سنی ہوں، اسی ہیں؟ عقیدے پر کون سا ہم سنی بات میرے کریں گے. بھائی؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کیا یہودی ہیں؟ یہ ہوتے تو ہیں لیکن میں ان سب کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے نہیں آیا. نہیں میرے بھائی ٹھیک ہے، آپ ان کو کہہ دیں وہ ناری فرقے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. آپ مجھے بتائیں وہ جو جنتی فرقہ ہے کیا آپ اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں جنتی فرقے میں سے ہوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر اس حق والے فرقے میں ہیں یا آپ کو نہیں پتا؟ ہاں میں اہل سنت کا عقیدہ مانتا ہوں تو میں حق کے فرقے میں ہی ہوں. تو آپ ابھی کہہ رہے تھے میں کیسے کہہ دوں میں جنتی فرقہ ہوں، اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں ہوں. یہ تضاد ہے میرے بھائی. تو میں ارے آپ کو میں 10 میں نہیں سیکنڈ دیتا ہوں میرے بھائی. آپ سوچ لیں، آپ تھوڑے پریشر میں آئے ہوئے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ کیا آپ اس جنتی فرقے میں ہیں یا نہیں، کیونکہ ابھی آپ نے کہا تھا مجھے نہیں پتا، اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں ہوں. دونوں باتیں نہیں صحیح ہو سکتی میرے بھائی، ان میں تضاد ہے. نہیں میں نے آپ نے کہا کہ آپ جنتی فرقے میں سے ہیں تو یہ سوال کیسے بنتا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتایا ہوتا کہ یہ فرقہ جنتی ہے اور اگر میں اس فرقے میں سے ہوتا تو میں کہتا کہ ہاں میں جنتی فرقے میں سے ہوں. وہ آپ نے جنتی کہا کہ فرقہ آپ میرے بھائی اہل السنہ والجماع ہے. آپ نے ابھی کہا کہ مجھے نہیں پتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں ہوں کیونکہ میں اہل السنہ ہوں. ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں لیا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہاں میں ہوں کیونکہ میں اہل السنہ ہوں. دونوں نہیں ہو سکتے میرے بھائی، یا تو آپ کہیں ہاں میں نہیں ہوں یا تو آپ کہیں میں نہیں ہوں. اچھا ایک سیکنڈ، اگر آپ مانتے ہیں کہ اہل سنت جنت والا فرقہ ہے تو ہاں پھر جی آپ یہ فرقے میں کیوں ہیں؟ ابھی نے تو آپ کہا کہ جی اہل سنت جنت والا فرقہ ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اہل السنت ہے، بریلیوں کا عقیدہ ہے وہ اہل السنت ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے وہ اہل السنہ ہے. ہم بھی اہل السنہ میں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو میں آپ سے پھر سے پوچھا میرے پیارے محترم بھائی، کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ اس جنتی فرقے میں ہیں؟ ہاں جی آپ میں مانتے مانتا ہیں. ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کیا بریلوی وہ جنتی فرقہ ہے یا نہیں؟ وہ میں کیسے بتاؤں؟ تو تو آپ کو نہیں پتا، آپ کو شک ہے شاید وہ ہو شاید وہ نہ ہو نا. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دیوبندی وہ فرقہ ہے یا نہیں؟ نہیں دیوبندی نہیں ہو. اہل حدیث ہے؟ نہیں. اچھا. تو بریلویت میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کیا احمد رضا خان اس جنتی فرقے میں تھا یا نہیں؟ تھے. ماشاءاللہ، یہ ایکسرسائز تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی آپ بریلوی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے شاید نئی انفارمیشن ہو. آپ میرے بھائی بریلوی ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ مانتے ہیں کہ آپ بریلوی ہیں؟ مطلب میں اپنے نام کو تو نہیں کہتا کہ میں بریلوی ہوں، لیکن آپ مطلب عقیدے کے لحاظ سے بریلوی ہیں نا؟ ہاں ویسے. تو میرے بھائی پہلے تقیہ کیوں کیا اس کا بھی بتا دیں.
میں نے تکیہ کب کیا؟ ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ، آپ آج جائیں ہیں تو آپ سے آج گفتگو ہوگی، اس میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے الحمدللہ فرقہ تو اپنا بتا دیا، تو انشاءاللہ ہم بریلویت سے ہی آپ کا رد کریں گے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ آج کس موضوع سے بات کرنا چاہتے ہیں، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ آیتیں رکھی قرآن پاک کی، جس میں آپ نے کہا کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی فوت ہو گئی، وہ مر گئے۔ ہاں تو جی، آپ نے سب سے پہلے ایک آیت رکھی آمن الرسول، سورہ آل عمران کی آیت۔ نہیں میرے بھائی، ایک بار اس آیت کو میں نے حیات مسیح یا وفات مسیح کے لیے نہیں پیش کیا۔ آپ بہت آج میرے بھائی کنفیوژن میں ہے، وہاں پہ میں مسلمان کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ کس میں؟ سورہ جو آل عمران آیت کی آیت نمبر، جو سورہ آل آیت عمران کی آپ آیت، نے ابھی پیش کی ہے میرے بھائی، آمن الرسول، اس سوری، میں اس نہیں کو وہ نہیں نہیں میں وہ نے نہیں پیش کیا۔ اب آپ مجھے وہ نہیں وہ یہ نہیں بتائیں میرے پیارے بھائی، آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے موضوع بتائیں، پھر سمیع اللہ بھائی بھی ویٹ کریں، عاقب بھائی بھی، اور ایک اور بھی ہیں دوستوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم اچھی پیار محبت کے ساتھ گفتگو کریں۔ آپ نے بتانا ہے موضوع اور آپ کا دعویٰ، یہ دو سوال ہے، میں میوٹ پہ ہوں، آپ نے موضوع بتانا ہے اور دعویٰ کیا ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، تو پہلے آپ نے کچھ آیتیں کوٹ کی، وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران کی آیت، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیتیں آپ نے کوٹ کی۔ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی فوت کا ذکر کرتی ہیں، کہ یہ آیتیں کلیئر، آپ نے کہا کہ کلیئر ایویڈنس ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا جو ذکر آیا ہے۔ تو ہاں وہ جی، آیتیں ایک بار میرے لیے آپ اسکرین پر لائیں، میں اسی میں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی میں لاتا ہوں آپ کے لیے اسکرین پہ، لیکن آپ یہاں سوال و جواب کے لیے آئیں یا مناظرے کے لیے، یہ آپ پہلے مجھے بتائیں۔ میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے آیا ہوں جو آپ ابھی بات کر رہے تھے، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر۔ میرے پیارے بھائی، میں آپ سے سوال جو پوچھا اس کا آپ نے جواب دینا، پریشر میں نہیں آنا، آپ میرے بھائی ہیں، پیار محبت سے ہم بات کریں، ابھی مناظر شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ پریشر میں آ گئے ہیں، یہ مجھے معاف کریں اگر میں کوئی مشکل بات آپ سے کر رہا ہوں، میں بس آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، اب ہماری گفتگو ہوگی، کیا آپ سوال و جواب کرنا چاہتے ہیں یا منازعہ کرنا چاہتے ہیں، یا تفسیر کی کلاس نہیں ہو رہی کہ میں اسکرین پہ آیت لوں اور آپ اس کی تفسیر کریں، وہ آپ منازع میں کرنا آپ کریں، کیا آپ منازعہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میں منازعہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اچھا کرنا ٹھیک چاہتا ہے، ہوں۔ تو اس کے اب ہم شرائط طے کریں گے، دعویٰ کیا ہے آپ کا منازع کے لیے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے نا؟ ہاں، وہی میرا دعویٰ ہے اچھا، کہ وہ تو زندہ ہیں۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اس میں مدعی آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس کو آپ نے اب ثابت کرنا ہے۔ تو ہم مناظر شروع کرتے ہیں، 2 منٹ آپ کے ہوں گے، 2 منٹ میرے، آپ نے ثابت کرنا ہے وہ زندہ ہے، میں نے آپ کا رد کرنا ہے، کیونکہ مدعی آپ ہیں اور مدعا علیہ میں ہوں۔ آپ شروع کریں مناظرہ، جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا، جب میں بولوں گا آپ نے نہیں بولنا، دو آسان سے اصول ہے۔ ٹائم میں آپ کا شروع کرتا ہوں، آپ بولیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ تو راضی بھائی، آپ نے ایک آیت کوٹ کی سورہ آل عمران کی، وما محمد الا رسول، اور آپ نے اس سے بتایا کہ یہ آیت کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پاسڈ اوے۔ اس کا معنی آپ نے لیا کہ وہ سب فوت ہو چکے ہیں، وہاں موت کی بات چل رہی ہے۔ میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ کوئی نبی مرے نہیں، کوئی نبی جو ہے پاس اوے نہیں ہوئے، میں اس کا یہ دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آیت جو آپ نے کوٹ کی ایز اے دلیل کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، یہ اس آیت میں اصل موت کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کیونکہ جو آیت آپ نے کوٹ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، شاید ایک سیکنڈ اسے میں ابھی کوٹ کرتا ہوں۔ ہاں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، وہاں پر لفظ آتا ہے خلط، اور خلط کا معنی
ایز اے موت نہیں لے سکتے، نہ خلط کا کوئی سینونیم موت آتا ہے، نہ ہی اس کا لٹرل صرف اس کا معنی یہی ہے کہ گزر جانا، آگے نکل جانا. وہ ایک پاسٹ ٹینس میں بات کر رہا ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آگے نکل گئے یا پھر پہلے تھے پاس اوے، گزر چکے ہیں. اب جیسے کہ اب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ وہ آدمی گزر گیا، تو گزر جانے کے معنی ہم دو لیتے ہیں، ایک جب وہ مر جاتا ہے، دو جب وہ اصلی میں گزر جاتا ہے. اس کے اوپر آپ نے جو ہے بیس کر کے گزر جانے کا معنی آپ نے لیا کہ یہ مر گئے. یہ غلط ہے، کیونکہ عربک میں خلط کا معنی موت نہیں ہوتا، گزر جانا یا پاس اوے، نکل جانا، وہاں سے آگے گزر جانا ہوتا ہے. تو کیا ابھی جی میرا ٹائم میرے باقی ہے؟ پیارے بھائی، آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. جزاک اللہ. اوکے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، اب بارک آپ اللہ. نے میری بات بھی، اور میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے بھائی، اتنے دوست آئے، مجھے سب سے زیادہ مزہ آپ کے ساتھ آیا، میں آپ کو صحیح بتاؤں، کیونکہ آپ پیار محبت سے گفتگو کرتے ہیں. کامنٹس میں آپ نے بہت شور مچایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ بحث سے نکلے نہیں جیسے کامنٹس میں آپ تھے. صحیح ہے بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ اچھا اخلاق ہے جو آپ کو اپنانا چاہیے، نہ کہ جو کامنٹس والا، او رضی ڈر گیا، رضی بھاگ گیا، رضی یہ رضی وہ نہیں آپ کو سوٹ کرتا. آپ کا مزاج بہت ماشاءاللہ اچھا ہے، تو یہ میں آپ کو آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. اب میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. میرے بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ لکھ لیں 7 باتیں، میں آپ کی ساری باتیں لکھی ہیں، ایسے پھر جو میرے پوائنٹس ہیں وہ آپ بھی سن سکتے ہیں. تو اب میں اپنے 2 منٹ شروع کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، آپ نے میری دلیل کا رد کیا جو میں نے آپ کے آگے پیش نہیں کی. اس میں آپ مدعی ہیں، آپ نے حیات ثابت کرنی تھی، آپ نے حیات تو نہیں ثابت کیا ابھی. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. یہ بھی آپ نے مبہم بات کر دی، کیونکہ اہل سنت میں یہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو اختلاف رہا ہے. آپ کے خود احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ حیات وفاتی اسے ایک فروعی اختلافی مسئلہ، یہ فتاوی رضویہ جلد 15 ہے. تو آپ اپنے مجدد کی مخالفت کریں، وہ کہہ رہے ہیں یہ اجماعی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کی بحث جو چھیڑتے یہ ایک فروعی مسئلہ، خود مسلمان میں ایک نوعی کا اختلافی مسئلہ ہے. تو یہ آپ نے میرے بھائی غلط بات کی تھی، اس کی آپ تصحیح کرتے ہیں. آپ کے مجلس صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی اجماعی عقیدہ نہیں. پھر آپ نے جو قد خلق من قبل الرسل کی آیت پیش کی، آپ نے تسلیم کیا کہ ہاں میں موت کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو خلط کا مطلب ہے نا وہ گزرنے کا آتا ہے، یعنی لوگ آئے چلے گئے. یہ آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. پہلی بات یہ میرے بھائی، خود یفسر بعضہ بعضا، اللہ نے خود ہی خلط کی تفسیر کی. آپ کے سارے مفسرین یہی مانتے ہیں. افا اماتا و قتلا، یعنی خلط کی 2 صورتیں اللہ نے خود ہی بتا دی، یا تو وہ فوت ہوتے ہیں یا وہ قتل کیے جاتے ہیں، کوئی تیسری صورت نہیں. دوسری بات، صحابہ کا اجماع ہے کہ خلط کا یا مطلب وفات یہ ہے. حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے، من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. پھر یہی آیت پیش کی آپ نے وفات کے لیے. پھر آپ نے کہا کہ لغت کے لحاظ سے عربی میں خلط کا مطلب وفات نہیں ہے. میرے بھائی یہ آپ کے مولوی صاحب نے شاید آپ کو غلط بتایا ہے. یہ آخری حوالہ میں پیش کرتا ہوں. واضح لغت میں خلا فلان اذا مات. تو لغت میں ابن العرابی جو آپ کے مشہور گرامیرین ہے، انہوں نے واضح کہا خلط کا مطلب انسانوں کے لیے وفات ہی ہوتا ہے. جزاک اللہ. تو کیا میرا ٹائم شروع ہوتا؟ جی بھائی. جی حق بھائی آپ میوٹ پہ ہیں، آپ کا مائک آف ہے میرے بھائی، آپ کی کوئی آواز نہیں ہمیں آ رہی. جی حق آفیشل بھائی آپ کی آواز نہیں ہمیں آ رہی. لگتا ہے ان کا کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. حق بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟
ہم آپ کو نا ریموو کرتے ہیں تاکہ آپ اچھا آپ خود ہی چل گئے، وہ آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ، تو ہم ان کو تھوڑا وقت دیتے ہیں، وہ واپس ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی گفتگو حیات و وفات مسیح پہ ہو رہی ہے، تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں ابھی۔ تو جو دوسرے بھائی ہیں سمیع اللہ صاحب، آپ کا کیمرہ آف ہے، جب آپ آنا چاہیں تو آپ کیمرہ آن کر کے آ سکتے ہیں، ان کے فوراً بعد آپ کی باری ہے۔